بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 15 جون ہے سال 2022۔ پرویز مشرف کی واپسی کے بدلے میں نواز شریف کی واپسی کا سودا طے، ایک بڑی خبر نے رات گئے ہلچل مچا دی ہے۔ بوٹوں پر زبان میچ پڑ گیا ہے، مریم گروپ کے صحافی بھی چکرا گئے ہیں۔ کیا یہ انسانی ہمدردی ہے یا سودے بازی ہے؟ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گزشتہ روز ہونے والی گفتگو نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے اور اب پاکستانی عوام ان کو جواب دینے کا سلسلہ شروع کر چکی ہے۔ تھوڑی مختصر پہلے آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ جو اپنی رائے کے اظہار کا سب کو حق حاصل ہے، لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، حقائق کو مسخ نہیں کیا جانا چاہیے۔ قومی سلامتی کمیٹی میں بتایا گیا کہ سازش کا کوئی ذکر نہیں، مسلح افواج کو تنقید کا نشانہ بنانا درست نہیں ہے۔ اب اس پر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ڈی جی صاحب نے درست بات کی ہے، لیکن بار بار یہ جاری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان وضاحتوں کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ اور جبکہ اجلاسوں کے اندر نیشنل سیکیورٹی کونسل نے باقاعدہ مداخلت کا تو تسلیم کر لیا تھا، تو اب اس کے حوالے سے یہ بار بار کی جو وضاحتیں ہیں وہ پاکستانی عوام کو کیا کنونس کر پائیں گے؟ یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر چیری مداری انہوں نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بسد احترام، بڑے احترام کے ساتھ حکومت کی تبدیلی کی سازش کا عکاس نہیں ہے، یعنی آپ کے سٹیٹمنٹ یہ تبدیلی کا عکاس نہیں ہے، بلکہ میں ہمارے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت کا عکاس ہے۔ واضح طور پر تشریح میں اختلاف اور اختلاف کرنے والوں کو بنیادی طور پر جھوٹا قرار دینا غلط ہے۔ بہت سارے لاجواب پریشان کن سوالات ہیں جو ہماری قوم کے لیے ایک نازک مسئلہ ہے۔ اسے حل کرنے کا سب سے معقول طریقہ یہ ہے کہ معزز چیف جسٹس صدر علوی کے خط کا مثبت جواب دیں، جس میں عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ معاملات کو سکون سے حل کرنے کا یہ واحد راستہ ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کا باقاعدہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ چلنے دے، تو اس کے ساتھ ہی چونکہ پرویز مشرف کی واپسی کا ذکر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اس کے بعد نواز شریف جو ہے ان کی یہ باقاعدہ ٹویٹ آ گئی ہے، تو معاملہ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کے اندر یہ پوری انڈرسٹینڈنگ جو ہوئی ہے اس کی کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ چین کا ذکر کیا تھا، وہ پچھلی ویڈیو کے اندر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ اب نواز شریف نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف نے 3 دن پہلے ایک بیان دیا اور اس نے کہا کہ پرویز مشرف اب چونکہ بیمار ہیں، اگر وہ واپس آنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اس پر کچھ جو صحافی ہیں ان کو حیرت ہوئی، انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے میں نے آپ کو کل بھی اس ویڈیو کے اندر بتایا تھا، ایک ویڈیو کے اندر، کہ اب مسلم لیگ نون کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا، اور رد عمل نہ آنے کا مطلب ہے کہ سب کے معاملات طے پا گئے ہیں اور وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ ادارہ چاہتا ہے، پاک فوج یہ چاہتی ہے اور ان کا یہ فیصلہ ہے، کامران شاہ نے جیسے ٹویٹ کروایا گیا اس سے، اور اس نے کہا کہ پاک فوج پرویز مشرف کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور اگر ان کا خاندان چاہے گا اور ڈاکٹر اجازت دیں گے تو وہ اپنے آخری ایام پاکستان میں پرامن طریقے سے گزاریں گے۔ اب اس کے ساتھ ہی پھر نواز شریف کا ٹویٹ آتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بریفنگ ہے، اور جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو وہ کہتے ہیں کہ میری پرویز مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی یا عناد نہیں چاہتا کہ اپنے پیاروں کے بارے میں جو صدمے مجھے سہنے پڑے وہ کسی اور کو بھی سہنے پڑے۔ ان کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، وہ واپس آنا چاہیں تو حکومت سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے اور سہولت فراہم کرنی چاہیے۔ اصولی طور پر یہ زبردست بات ہے، سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل میں خود چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ سابق صدر ہیں، آرمی چیف ہیں، اور آپ میں سے سب لوگوں کو علم ہے کہ ان کا یہ رائٹ ہے وہ پاکستان میں رہیں، لیکن دوسری طرف جو پورا ایک معاملہ کیا گیا ہے یہ اس معاملے کو یہاں نہیں ہوا، بلکہ اس کے حوالے سے کچھ اور خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، چونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی فائدے کے شریف خاندان کوئی بھی سودا کرے۔ اس وقت جو مسلم لیگ نون کے صحافی ہیں، جو بالکل جن کو یعنی آپ ایسے سمجھے جیسے وہ نون لیگ کی پے رول پر ہیں،
وہ بھی چکرا گئے ہیں کہ یہ اب کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں. ہم تو پہلے کہتے تھے نواز شریف بڑا انقلابی ہو گیا ہے، چونکہ جسٹس وقار سیٹھ نے جو ایک فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جو پرویز مشرف ہے اس کو ڈی چوک کے اندر باقاعدہ اگر وہ مر بھی جائے تو اس کی لاش کو وہاں پر لٹکایا جائے گا، چونکہ اس نے آئین توڑا ہے. آئین توڑنا یہاں پر ایک بڑا معاملہ ہے، لیکن 14 لوگ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر شہید کرنا یہ بڑا معاملہ نہیں ہے. ہمارے ججز بھی بعض اوقات بڑا کمال کرتے ہیں. لیکن اب یہاں پر عبداللہ گل، حمید گل، جنرل حمید گل کے بیٹے ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مشرف کے بدلے میں نواز شریف کی واپسی کا سودا. آگے انہوں نے کویسچن مارک لگایا. ملک، دین، امت کو امریکہ کے آگے بیچا، معصوموں کو گوانتانامو بھجوایا، لاکھوں مسلمانوں کو مروایا، سزا یافتہ لوگ، اور یہ سارا جو ہے وہ انہوں نے پرویز مشرف کے، آپ کو علم ہے، یہ بڑا خلاف تھے. اب جو مریم گروپ کے صحافی ہیں اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک بحث چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ مریم نواز کافی عرصے سے آپ نے دیکھا پچھلے چند ہفتوں سے وہ ترجمان بن گئی ہیں ہمارے ایک ادارے کے، جن کو پہلے وہ بڑا سخت طریقے سے الفاظ استعمال کرتی تھی. جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید ان کو ٹارگٹ کرتی تھی، لیکن اب وہ بڑی اچھی سیاستدان بن کر اس ادارے کی ترجمان بن گئی ہے. اور پی ٹی آئی اور باقی جو پاکستانی قوم ہے ان کو غداروں کے صف کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے جو ٹاؤٹ، چمچے، کڑچھے جو صحافی ہیں وہ بھی اس کھیل کے اندر باقاعدہ اس مہم کا حصہ ہیں. تو وہ معاملہ ختم ہو گیا، انقلابی ووٹ کو عزت دو اور یہ معاملات ہو گیا ختم. اب یہ ہے کہ دو حصوں کے اندر یہ پٹواری صحافی تقسیم ہو گئے ہیں. وہ یہ کہ نواز شریف نے یہ اچھا کیا، یہ انسانی ہمدردی ہے. نواز شریف کو بڑے دکھ جھیلنے پڑے. بھئی کون سے دکھ آپ نے جھیلے ہیں؟ آپ بیرون ملک تھے، بڑے آرام کے ساتھ رہ رہے تھے، آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کی، پاکستان کو قرضوں کے دلدل میں ڈالا. اس کے باوجود آج بھی آپ اقتدار کے اندر ہیں. پھر آپ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اور آپ ڈیل کے تحت ملک پر حکمران بن گئے. تو کون سی آپ نے مشکل جھیلی ہے؟ یہ تو آپ کو جتنا نوازا گیا ہے اس ملک کے اداروں نے، اس ملک کی خاص طور پر عدالتوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، یہ تو لوگ بڑا سوچتے ہیں کہ کاش کوئی اس طرح کے جو لمحات ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں، لیکن آپ کی جو ڈیل ہے وہ آپ کو ملتی ہے. اب یہاں پر جو ہے کیا صحافیوں کی رائے ہے جو بڑے انقلابی بنتے تھے لیکن کل تک وہ بھی اچھے بچے بن جائیں گے. اب اس کے اندر مبشر زیدی جو ہے وہ کہتے ہیں تمام نونی دوست ٹینکوں کے نیچے سے باہر آ جائیں. یعنی اب یہ جو انقلابی والا بیانیہ ہے یہ تو ہو گیا ختم، زبردست، اور یہ سرنڈر کر دیا ہے. ایک طرف جو ہے وہ ٹویٹ آیا ہے، گفتگو ہوئی ہے، اور دوسری طرف یس ہو گیا. تو اب یہاں پر دوسری طرف ایمان مداری ہیں، وہ کہتی ہیں آپ کو اگر لگتا تو ایسے نہیں ہے، آپ کو اگر لگتا ہے تو ایسا نہیں ہے، یہ ملک کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. مشرف پاکستان کی عدالتوں اور عوام کے سامنے جواب دیں. یہ توہین آمیز اور بزدلانہ ہے کہ اپنے ووٹ کی عزت دو کے بیانیے کی طرح آپ نے آئین کو بھی ٹوائلٹ پیپر سمجھ لیا ہے. یہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. اب دوسری طرف ان کے مزید جو بڑے پٹواری جو یہاں پر صحافی ہیں ان میں ایک نام جو ہے وہ اس شخص کا ہے جس کی وجہ سے حامد میر جو ہے وہ ان کے پروگرام میں گئے تھے، ان کی حمایت میں ان پر پابندی لگی تھی. وہ نواز شریف کو انہوں نے جواب دیا ہے کہ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے آرمی چیف بننے کے ڈر سے عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے نکالنے والے میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ ذاتی دشمنی یا اناد نہیں رکھتے. اللہ اکبر. اب یہ بندہ جو ہے ان کو مریم کے بڑے فین ہیں، یہ بھی اس طرح کے جو ریمارکس ہیں وہ دے رہے ہیں. میں تو بڑا حیران ہو رہا ہوں. اس کے ساتھ ہمارے دوست بھائی اور بھی ہیں، عمران وسیم صاحب، وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف کی اس ٹویٹ پر نون لیگی ووٹرز، سپورٹرز اور ہمدرد بالکل جذباتی نہ ہوں، کیونکہ پرویز مشرف کو جانے میں میاں نواز شریف نے دیا تھا، یعنی گیا بھی وہ نواز شریف کی مرضی سے تھا، اور پھر اسی صورت میں نواز شریف کو مشرف کی واپسی پر کیا اعتراض ہوگا. افسوس تو سابق اٹارنی جنرل سلمان بٹ سے کرنا چاہیے جنہوں نے قربانی دی. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس وقت اور بھی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا زبردست کی ہے. اصولی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اس کے اندر کبات نہیں ہے، لیکن جو آپ نے نعرہ لگایا ہے آپ کے اندر جرت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو سکیں، اور آپ اب جو ہے یہ بھاشن لے کر بتانا چاہتے ہیں، اور یہ اصل میں بغیر مفاد کے کوئی معاملہ نہیں ہوتا. لہذا جیسے جنرل حمید گل کے صاحبزادے
عبداللہ گل بتا رہے ہیں کہ پرویز مشرف کی واپسی کے بدلے یہ نواز شریف کی واپسی کا سودا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر نواز شریف کی واپسی جو ہے اس کے حوالے سے یہ باقاعدہ اس کا بڑا بریک تھرو ہوگا، اور اس وقت شہباز شریف اور حمزہ شہباز انہوں نے جو اپنی باری لینی تھی وہ لے لی گئی ہے، اور اب مریم اور نواز شریف وہ جو ہے ایسے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا ایک تجزیہ ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگلے وکٹ پر ان کو کھلایا جائے گا تاکہ مسلم لیگ نون اور طاقتور ہو، اور عمران خان کا جو راستہ ہے وہ پوری طرح روکنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال ہوتا ہے وہی جو بھی منظور خدا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔